اکبر کی ہوتی. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے، ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرتا ہمارے گھروں میں تو ہم ہجڑے لے آتے ہیں، یا لے آتے ہیں یا یہ خود آ جاتے ہیں. اور پھر دیکھو بات خوشی کی ہو رہی ہے، اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا. تقاضا تھا کہ ہم سجدہ کرتے، ہم خوشیوں کو دوبالا کرنے کی حضور کا تذکرہ کرتے، لیکن ہم نے گانا چلایا. 8 دن کا ہوا تو ہجڑے ناچے، اور ان پر پھر ہزاروں نہیں، میں نے عرض کیا لاکھوں روپیہ نچھاور کیا جاتا ہے. اختلاف اس بات سے نہیں کہ آپ پیسے نہ لٹاؤ، لیکن ہجڑوں پہ کیوں؟ دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر نہیں، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں نہیں آتی. صفا کتنے ہو گئے شاید کہ یار سینے میں دل نہیں، پتھر رکھتے ہیں. اگر دولت لٹانے کا شوق ہے تو اپنے غریب بھائی پہ لٹا دو یار. اس بستی میں کتنے گھر ایسے ہوں گے جہاں چراغ نہیں جلتے؟ کتنی بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہو گئی اس لیے کہ اس کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں. چاندی اترائی بیٹیوں کے بالوں میں. مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی. اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. بھائی ہمارا کہنا دولت اللہ نے دی ہے تو ان مجبوروں پہ لٹاؤ. یہ کمالیہ کی خبر آج سے تقریباً 1-1.5 عشرہ پہلے کی کہانی ہے، میری نظر سے بھی یہ خبر گزری. ایک بوڑھا اپنی بیٹی کو تعلیم کی دولت سے راستہ کرتا ہے، ایک رشتہ ملا، ادھر سے بارات آ رہی ہے، ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے. ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی، اور یہ دعا کیا کرو اللہ کسی کو شرارتی ہمسایہ نہ دے، یہ زندگی عذاب بنا دیتے ہیں. ادھر سے بارات اور ہمسائیگی میں سے شرارت کیا ہوئی کہ یہ جس کے ہاں تم بارات لے کے آ رہے ہو یہ اپنی بیٹی کو چند ڈوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتے. بارات وہیں سے واپس چلی گئی. بتائیے گا جو کچوکے اور زخم اس بیٹی کے دل پہ لگے تھے یار، اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ ہمارا کہنا ہے دولت دی ہے تو دولت مجبوروں پہ لٹا دو، دکھیوں پہ لٹا دو. کتنے گھر ہے یار جہاں چراغ نہیں جلتے، نانے شبینہ کو ترستے ہیں بچے، یار دولت یہاں لٹا دو. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا، دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر. فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے. غربت بہت بڑا امتحان ہے یار، غربت کفر تک لے جاتی ہے. میں شارع ابراہیم خلیل پہ بیٹھا تھا مکہ المکرمہ میں، ہمارے درمیان ایک احرام سے لپٹا نوجوان آیا. میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا تھک گئے ہو جناب؟ کہتے یہ میرا 4تھا عمرہ ہے. میں نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہا کشمیر سے. میں نے پوچھا حالات؟ کہتے میرے اپنے ہی خاندان کے 17 افراد شہید ہو گئے، چچا تایا بھتیجے کو نام لیے اس نے. میں نے کہا معاشی حالات کیسے ہیں؟ کہتے غربت ہے، مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا. اگلی بات سنیے گا. وہ کہتا ہے مولانا ایک دعا کیا کرو، غربت ایک جگہ نہ ٹھہرے، یہ گھر بدلتی رہے. وہ کہتا ہے ستم یہ ہے یہ گھر نہیں بدلتی، جب گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں. بھرم ٹوٹ گئے یار. وہ اللہ نے دولت سے نوازا ہے، غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر. راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا یار، شجر سایہ دار بھی بنو، شجر پھلدار بھی بنو. ہمارے معاشرے میں بڑے دکھ ہیں یار. ہمارا کہنا ہے خوشی کا موقع ہے، بیٹا ملا ہے، دولت لٹانی ہے تو اس بستی میں بڑے گھر ہیں جہاں چراغ نہیں جلتے، ان پہ لٹا دو. اچھا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بیٹا ہوا تو گانا چلا، 8 دن کا ہوا تو ہجڑے ناچے. اور وہی بچہ جب بالغ ہوا، شادی کے قابل ہوا، جس کو رسم حنا کا نام دیا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خاندان کو کہ انہوں نے اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے حضور کا ذکر کیا. ورنہ اس موقع پر اکثر ہم نے دیکھا ہے چچا نہیں مانتا، تایا نہیں مانتا، پھپھو نہیں مانتی، اور یہ کسی کو خیال نہیں آتا کہ حضور کس طرح راضی ہوں گے. اور انہوں نے حضور کو راضی کرنے کے لیے آج یہاں اور آنے والے کل میں انشاءاللہ ان کی شادی ان کے لیے باعث یمن و برکت بنائے. یہ میری دعا ہے ان کے لیے، اور دونوں خاندانوں کو اللہ باہمی اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے. اس موقع پر جس کو رسم حنا کا نام دیا گیا ہے، یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے نا ہندوستان، یہاں سے ہم نے رسومات لی ہیں اور پھر وہ ساری رسومات ہم اپنے گھروں میں ادا کرتے ہیں. ڈولک کی تھاپ پہ ماں بہن بیٹیاں بنگڑے ڈالتی، کیا یہ خوشی ہے؟ اور اگر کوئی ہمسائیگی میں ترلا کر لینا پتر گانا اپنے گھر چلاؤ، ٹول اپنے گھر بجاؤ، خدارا تھوڑی سی آواز کم کر لو، کوئی لجاجت سے بھی کہہ دینا تو رد عمل بڑا غلط آتا ہے. گانا میرے گھر میں چلا ہے تمہیں کیا تکلیف؟ اور پھر اباشوں کو لے کے مکان کی چھت پہ چڑھتے اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا، رد عمل بڑا غلط آتا ہے. تو اس موقع پر کیا ہوا بھائی؟ طوفان بدتمیزی مچائی گئی. نکاح کا مقصد تھا برائی کے آگے بند باندھنا، تو یہ سارے کام ہم اس نکاح کی تقریب میں سارے کام کر لیتے ہیں. اور پھر اس تقریب میں کتنا پیسہ لٹایا جاتا ہے شمار ہی نہیں ہوتا. میرے نبی فرماتے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچ کم ہو. ہمارا حال یہ ہے، ہم کہتے ہیں شریکاں دا لال ہے اپنا پٹ کے لال کر لو، آہری پتر ہے، اللہ نے اتنا دیا تو پھر لٹائیں گے نا.
تو میں نے توجہ دلائی یہاں بھی لٹا سکتے ہیں. یار صحابہ میں سب سے امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف، اتنے امیر تھے اگر چاہتے تو پورا پاکستان خرید لیتے. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی قمیض پہ پیلے رنگ کا نشان تھا. حضور نے فرمایا یہ نشان کس چیز کا؟ عرض کی حضور میں نے نکاح کیا ہے، خوشبو لگائی تھی، یہ رنگ اس کا ہے. میرے نبی نے بہت ساری دعائیں دی اور ساتھ ارشاد فرمایا آپ ولیمہ کر لو چاہے ایک بکری ذبح کر کے. تو بھائی جان اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے نعمت ملے چرچا کرو. دو آوازیں میرے نبی فرماتے قابل لعنت آوازیں ہیں، خوشی کے وقت گانا اور غم کے وقت بین کی آواز. اور پھر میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ریشم، زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے. فرمایا ایسا بھی زمانہ آئے گا لوگ شرابیں پئیں گے، نام بدل دیں گے، موسیقی دن ہوگی. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گا. اور ناراضگی کا اظہار کیسے ہوگا؟ اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا اور بعض کو اللہ خنزیر اور بندر بنا دے گا. جب قوم کا جوان آوارہ ہوگا نا، شرابیں پیے گا، نام بدلے گا، موسیقی دن ہوگی، تو اللہ کی ناراضگی کا اظہار کیسے ہوگا؟ اللہ زمین میں کھینچ کے لے جائے گا. آپ ماضی کے دریچوں میں ذرا جھانک کے دیکھو، 2005 میں ایک جھٹکا لگا تھا اور وہ جھٹکا بڑا زوردار تھا. ہم تو بچ گئے، لیکن پہاڑوں میں وہ جو زلزلہ آیا مانسیرا سے ضلع باغ تک 1,00,000 انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، سہاگ اجڑے، ارمان کچلے. سخاوت کے دیوتا لوگوں نے دیکھا صبح کے اجالے میں ہاتھوں میں کشکول لیے بھیک مانگ رہے تھے. پرانی کہانی نہیں، 17-18 سال ہو گئے یار. یہ جھٹکا اتنا زوردار تھا. اچھا ہمارا خیال تھا کہ اب پیشانیوں میں سجدوں کے نور، آنکھوں پر حیا کے پہرے، کانوں میں قرآن کے نغمے، لبوں پر سونے محمد کے ترانے، مسجدیں کھچا کھچ بھر جائیں گی. لیکن ہم نماز کے وقت مسجد میں آئے تو مسجدیں ہم نے دیکھی وہی 1.5-2 صفحے. ہاں تبصرے آپ نے بھی میں نے بھی سنے اور ہم نے یہ بات جگہ جگہ کی کہ ان کے اخلاق کھوکھلے تھے، وہ فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے تھے، وہ چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ان کے تیور تھے. اللہ 5 وقت بلاتا تھا، کان پہ جو تک نہیں رینگتی تھی، وائز نصیحت کرتا تھا، غفلت کی پٹی نہیں اتارتے تھے. ہم نے کہا وہ بند کمروں میں آبرو ریزیاں کرتے تھے، اس لیے اللہ ناراض ہوا اور کھینچ کے لے گیا. میں نے یہ بات پورے پاکستان میں جہاں بھی گیا میں نے یہ کی. میں نے کہا مانا کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ اچھے نہیں تھے اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے گیا. میرا تعلق گجرانوالہ سے اور آپ لالا موسیٰ کے پڑوس میں بیٹھے ہو. مجھے بتائیے گا بھائی، کیا اذان جب ہوتی ہے تو مسجد یہاں کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں؟ ایک گھر میں 8 افراد ہیں، سب پہ نماز فرض ہے. بتائیے گا کتنے لوگ نماز کے وقت مسجد میں ہوتے ہیں؟ اگر نمازوں کا شمار کریں تو انگلیوں کے پوروں پہ گن کے بتا سکتے. کسی کے پاس فجر، کسی کے پاس جمعہ، کسی کے پاس ایک عید کی نماز. اور بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو فخر سے کہیں گے کہ جمن تو لے کے ہن تک کدی مسجد منہ نہیں دیکھا. اور پیشانیاں تو یہاں بھی، پیشانیوں میں سجدے نہیں بھائی، شراب کے جام یہاں بھی چلتے ہیں، بند کمروں میں آبرو ریزیاں یہاں، پنجاب، سب کچھ یہاں بھی ہوتا ہے. حاجی ثناء اللہ سے بھی کوئی نہیں دوست. یہ جزوی عذاب ہے، یہ جھٹکے اس لیے لگتے ہیں، یہ سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے. اگر پہاڑوں میں آیا نا، اگر اللہ ناراض ہوا تو یہ دوڑتی گاڑیاں، یہ فلک بوس عمارتیں، یہ بنگلے پلازے ایک ہی جھٹکے میں اللہ زمین میں لے جائے گا. یہ تو سنبھلنے کا موقع دیا گیا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ان کی بدعمالیاں گنانا شروع ہو گئے. تو خیر فرمایا کہ اللہ کھینچ کے زمین میں لے جائے گا. بعض کو خنزیر اور اللہ بندر بنا دے گا. انسان ظاہری طور پہ خنزیر بندر نہیں بنے گا، لیکن خنزیر اور بندر کی جو صفات ہیں وہ انسان میں آ جائیں گی. علم حیاتیات میں لکھا ہے خنزیر کی سب سے بڑی صفت فرمایا وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے. بندر کی صفت وہ نکالی کرتا ہے. یہ شوبز کی دنیا پاپ سنگر سنانے سننے والوں کے مزاج اچھی طرح جانتے ہیں. تو سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا جب گانا عام ہوگا، شراب عام ہوگی؟ تو فرمایا اللہ اس قوم سے حیا کو چھین لے گا. حیا باقی نہیں زمانے کی آنکھ میں، اقبال نے کہا تھا حیا باقی نہیں زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے. روحوں کی غذا میرے بھائی موسیقی نہیں. ایلن بلوم عیسائی مفکر گزرا، اس سے سوال کیا گیا کہ تیرے نزدیک موسیقی کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ روح کی کچرا غذا ہے. تلبیس ابلیس میں لکھا ہے گانے میں 2 مضرتیں جمع ہیں. ایک تو یہ قلب کو تفکر الہی سے روکتا ہے، اور دوسرا فرمایا گانا زنا کی دعوت دیتا ہے. اور ہم نے اس کو روح کی غذا کہا. روحوں کی غذا موسیقی نہیں دوست. روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، جسے کافر لوگ بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے. فرمایا نا اگر رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو فرمایا قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو. میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنی دیر ہوگی رب سے باتیں کیے ہوئے. ہاں ایک دھندلا سا نقشہ میرے اور آپ کے پاس ضرور ہے. اگر ماضی کی طرف ہم جھانک کر کے دیکھتے ہیں، وہ بچپن میں ناظرہ پڑھنے آتے تھے مسجد میں، وہ بھی ہفتے میں صرف 2 دن، اور جو 2 دن آتے تھے گھر سے پیغام بھی آتا تھا. اور مولوی صاحب کی جرت نہیں کہ وہ کہیں کہ ابھی اس نے سبق نہیں سنایا تو اس کو چھٹی نہیں ملے گی، کیونکہ اسے پتہ ہے اگر میں نے چھٹی نہ دی تو رات کی اس کے ابا جی نے آ کے میری چھٹی کروا دینی ہے.
یہ رویے ہیں، جس کی گھر نہیں چلتی مسجد میں تو چلتی ہے۔ وہ ہمارے جامعہ کے ایک فاضل تھے، 3 ماہ بعد 2 ماہ بعد واپس آ گئے۔ تو میں نے کہا بیٹا واپس کیوں آ گئے؟ وہ کہتے ہیں میں نے صرف توجہ دلائی ہے کہ بیٹا اپنے والد کو ساتھ لے آنا۔ وہ رات آئے تو بڑے آگ بگولا تھے اور کہا کہ مولوی مسجد تیرے پیو دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے باپ کی نہیں، مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ تو جو آ کے نماز پڑھتے وہ بھی تو خیال کریں نا، کتنا تلخ جملہ ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھتے اس کی پگڑیاں اور اس کے بارے میں اتنا غلط رویہ۔ تو خیر، روحوں کی غذا میرے بھائی موسیقی نہیں، روحوں کی غذا اللہ کا قرآن ہے۔ اور آئیے میرے بھائی اس کتاب زندہ، اس کتاب ہدایت، اس کتاب انقلاب سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ میرے نبی نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اپنی امت کو تعلیم دی، فرمایا جب تک 2 چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، چشمے اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے۔ کیا پیغام دیا؟ فرمایا میری اطرت سے پیار کرنا، اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے محبت کرنا۔ اور آج دیکھ لیجئے اس کتاب سے ہمارا تعلق کتنا رہ گیا۔ وہ اقبال شکوہ جواب شکوہ میں کہتا ہے نا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے، ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو جواب کیا آیا؟ یہاں سیگا بدلا ہے بس، کہ فرمایا کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہو۔ اور اقبال نے